الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاکھ درود شفیع معظم نبی مکرم آقا دو جہان نبی محمد رسول اللہ آپ کی ذات گرامی پر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے سفر کرنا اپنے بارگاہ آمین۔ آپ اور میں آج ایک ایسی مجلس کے اندر جمع ہیں کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی صحیح تعلیمات آپ تک پہنچانے کے داعی ہیں۔ اس مجلس کے امیر اور آستانہ کے بانی محمد شفیق صاحب جو میرے والد گرامی صاحبزادہ سید عارف سلطان اشدی سروری قادری آپ کے دست ہاتھ پر بیعت کیا اور یہاں پر آپ نے وہ سلوک جو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں منتقل ہوئے ان اصولوں کو اور ان علوم کو آپ کے اس علاقہ کے اندر جاری کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اپنی محنت کوشش اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ لگایا۔ اس حصے کے بعد آپ کئی رفقا کئی قافلے والے کئی چلنے والے رستے میں بڑی تیزی سے آتے ہیں جوش و جنون پاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اپنا حصے کا حص لیتے ہیں اور لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ قافلے والے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور یہ طویل قافلہ آخر ایک دن آئے گا آپ اور میں دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ گفتگو جو ہم سن رہے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ رہے گا اور یہ الفاظ آپ میں سے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اگر میں خالص نیت کے ساتھ اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی شخص ہدایت پا جائے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ کائنات میں معلق رہتا ہے اور یہ روز قیامت ہمارا ہر جملہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یہ دنیا میں یہ کہتا رہا یہ کرتا رہا یہ اس کی دلائل تھے۔ لازمی نہیں ہے کوئی مان جائے، ماننا منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ بڑے اصول کے ساتھ آپ سارے دن کے پاس ماننا منوانا ہمارا کام ہے، یہ تو خود رسالت مآب سے رب نے فرمایا تھا حبیب تو کیوں بوجھ اٹھاتا ہے اپنے قلب پر۔ جب حضور علیہ السلام اس بات پر پریشان ہوئے کہ میں صبح و شام ان پر محنت کرتا ہوں، ان مکے والوں کے اوپر اور اس علاقے کے لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آؤ حق کی طرف چلے جاؤ، اور یہ سمجھا کے ان پر محنت کرنے کے بعد یہ پھر بدل جاتے ہیں اور پھر نہیں اب حقیقت کی طرف آنا چاہتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب تیرا کام انہیں صحیح رستے پر لانا نہیں ہے، تیرا کام انہیں صحیح بات بتلاتے رہنا ہے۔ جو صحیح بات بتلاتا رہے گا وہ حضور کی اسی سنت پر چلتا رہے گا جو حضور کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اس لیے یہ آپ پر امانت ہے، یہ لفظ یہ ان کے یا میرے یا کوئی بھی بات ان کی امانت ہے یہ لفظ کہ یہ لفظ آپ آگے پہنچاتے رہیں،
کوئی سننے والا سنے، کوئی سمجھنے والا سمجھے یا نہ سمجھے، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی 12 سال کا بچہ سمجھ جائے، اور ممکن ہے کہ کوئی عالم نہ سمجھ پائے، کیونکہ ہدایت کا تعلق کبھی علم سے نہیں ہے. ہدایت کا تعلق علم سے، ایمان کا تعلق بھی علم سے نہیں. ہدایت کا تعلق بھی علم سے، پر غور سے آپ میری جملہ سمجھیے گا، ہدایت کا تعلق علم سے نہیں ہے، اور ایمان کا تعلق بھی علم سے، یہ دونوں کا تعلق علم سے. دو بڑی مثالیں میں بڑی تیزی سے گزر جاؤں گا. آپ کہیں گے جی علم سے تعلق نہیں ہے ہدایت کا، تو بتائیں کہ حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ حضور کے صحابہ فارس کے رہنے والے تھے. شام، ایران سے آج کل ایران ہے، اسے فارس کہا جاتا ہے، اس جگہ کے رہنے والے تھے. وہ اپنے دل کے اندر حق کی تلاش کے لیے نکلے. کس کے لیے نکلے؟ حق کی تلاش کے لیے. وہ چاہتے تھے مجھے اللہ مل جائے. کیا چاہتے تھے؟ اللہ مل جائے. اب پورے فارس میں کوئی بھی اللہ کی تعلیم دینے والا نہیں تھا. طالب موجود ہے، مرشد کوئی نہیں ہے. شاگرد موجود ہے، استاد کوئی نہیں ہے. اب شاگرد نکلا ہے ہدایت کے لیے، اب آگے استاد کوئی نہیں ہے. اب وہ نکلا اور اس سے پارسی ملے، سورج اور آگ کی پوجا کرنے والے ملے. انہوں نے اسے کہا کیا لینے نکلے؟ اس نے کہا رب. انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں رب تک پہنچا دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے پہنچاؤ، میں تمہارے پیچھے چل پڑتا ہوں. علم نہیں تھا، علم نہیں تھا سمجھے، لیکن نیت میں خالص تھے، اللہ کو پانا چاہتے تھے. نیت خالص تھی، علم سے بے بہرا تھے، اور رستہ بھی اختیار کر بیٹھے. غلط بتا نا، آپ سارا دن آگ کی پوجا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں، سارا دن سورج کی پوجا ہو رہی ہے، رات کو چاند کی پوجا ہو رہی ہے. آپ کہیں گے جی رستہ غلط ہے. رستہ غلط ہے نا جناب، رستہ غلط ہے، لیکن نیت درست، ارادہ بھی ٹھیک ہے. بھائی آپ اگر سارے یہاں پر اللہ کو پانے کے لیے اور اللہ کے صحیح رستے پر آنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کسی غلط رستے پر بھی چلنا پڑ گیا، رب کا یہ وعدہ ہے نیت تم نے کرنی ہے قدم اٹھانے کی. تو ایک قدم میری طرف چلے گا، میں 10 قدم تیری طرف چلوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، ہو باہو، ہو باہو، حق فلک، حق فلک. کبھی بھی کہیں بھی رب نے یہ نہیں کہا تو میری طرف چلنے کے لیے نکل، میں تیری طرف چلوں گا. اگر آپ ہدایت کے لیے چل کے آ رہے ہیں تو یاد رکھیے جتنے قدم اور جتنے لمحات اور جتنے وقت آپ نے رب کے لیے سفر کیا، اصل میں رب آپ کی طرف زیادہ سفر کر چکا ہے. اب حضرت سلیمان فارسی آپ نے سواری پوجا کی، جیسے وہ پوجا کرواتے تھے، ساری رات آگ کے سامنے بیٹھے رہتے، اور وہ اتنے خالص تھے کہ وہ جو پجاری پوجا کروانے والے تھے وہ پوجا چھوڑ دیتے، آپ ساری رات پوجا کرتے رہتے کہ آپ کو رب تک پہنچنا تھا. ان پجاریوں میں سے ایک بڑا پجاری آیا، اور میری بات سمجھ رہے، ایک بڑا پجاری آیا. اس نے کہا یہ لڑکا جو ہے یہ ساری رات پوجتا رہتا ہے آگ کو، سارا دن پوجتا رہتا ہے آگ کو. انہوں نے کہا یہ بندہ بڑا جھلا ہے، یہ رب بنا ہے، ایسا آگ دلا دیتا ہے تو یہ آگ میں پیچھے نہیں. اس نے کہا اچھا اسے میرے پاس. انہوں نے اس کے بعد بھیج دیا. جب وہ دیکھتا رہا کہ وہ خالص ہے اور انہیں کوئی نہیں چاہیے، وہ سارا دن خدمت کرتا، بدلے میں صرف ایک سوال کرتا، مجھے رب چاہیے، مجھے رب چاہیے. ان بعد وہ شخص اس پر رحم آ گیا. اس نے کہا کہ رب تو نہیں ہے ہمارے پاس. یہ خیال بھی رب نے ڈالا.
رب تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، ہمیں خود رب نہیں ملا تو اسے رب کیسے ملے گا؟ تو وہ اسے اپنے سربراہ کے پاس لے، جو اس وقت پارس کا سب سے بڑا سربراہ تھا. اسے چند دن سے خواب آ رہی تھی کہ ایک حق کی تلاش کے لیے آئے گا، اگر تو نے اسے گمراہ کیا تو یاد رکھنا دنیا میں بھی فنا ہو جائے گا، قیامت میں بھی فنا ہو جائے گا. اب جب ملا تو اسے رات وہی چہرہ آیا جو رات کو سکھا پیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کس لیے اور کتنی دیر کیا کر رہے ہیں؟ میں حق کی تلاش کی. اچھا حق کی تلاش کی. انہوں نے کہا پھر جاؤ، ہمارے پاس حق نہیں ہے، کہیں اور تلاش کرو. انہوں نے پوچھا جی آپ ہی بتائیں کہاں جاؤں، میں تو بے علم ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں خود حق پہ ہوتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ الہامی مذاہب میں رب ہے. اس فارسی نے کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے کہ الہامی مذاہب میں رب ہے. تم اس طرح کرو، کسی الہامی مذہب کی طرف جاؤ. الہامی مذہب کی طرف کیا کہ عیسائی جو ہیں وہ الہامی مذہب کو مانتے ہیں کہ آسمانوں سے کوئی مذہب اترا ہے، تو لگتا ہے وہ حق پر ہے. اس نے انہیں اسے عیسائیت کی طرف بھیجا. اب وہ عیسائیت کی طرف چلے گئے. حضرت سلیمان فارسی عیسائیت میں چلے گئے. اب وہ سارا دن صلیب پہنے ہوئے پوپ بن گئے، عیسائیت کے سارے عمل کر رہے ہیں. نکلے رب کو لے گئے تھے، بن عیسائی گئے. عیسائیت کے سارے کام کیے اور اتنے خالص ہو گئے، جو دیکھتا وہ کہتا یہ تو خالص بندہ ہے، یہ صحیح رب چاہتا ہے. وہ اپنے سے بڑے کے پاس بھیجتا، اپنے سے بڑے کے پاس بھیجتا، اپنے سے بڑے کے پاس بھیجتا. جو ان کا پوپ تھا، جو پورے ملک کا، پوری دنیا کا سب سے بڑا ان کا رابر تھا، جب ان تک پہنچے تو اسے خوف آیا کہ اگر رب تو مجھے خود نہیں ملا تو اسے میں رب کہاں سے لے دوں گا. میں نے کہا بھائی کہیں اور جا، یہاں کی رب. تو آپ نے اسی سے پوچھا بتا کہاں جاؤں، مجھے تو پتا نہیں ہے. اس نے کہا ہے الہامی مذہبوں میں، تو تم اس طرح کرو یہودیت میں چلے جاؤ، وہاں پہ ربانیت ہے، وہ پرانے اور آنے والے دور کے ادوار بتا دیتے ہیں. آپ یہودیوں میں چلے گئے، آپ صرف مانتے ہی رہے، جو جہاں بیچتا تھا آپ وہیں چلے جاتے. سارے معاملات طے ہو گئے. پھر جب کسی نے بیچا وہ ایک کیا بھی سادہ جا بندہ ہے، سادہ سا بندہ ہے، انہوں نے پکڑ کے بیچ دیا. وہ بکے بکے بکتے 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 مدینے آ پہنچے. شہر مدینہ میں بک کے مدینہ آ گئے. واہ، رب نے کہا تھا تو خالص ہو صحیح. اب ذرا غور کریں، کسے تلاش کرنے نکلے تھے؟ کسے تلاش کرنے نکلے تھے؟ رب کو نکلے تھے. رب نے کہاں مدینہ پہنچایا، مکہ بھی پہنچا سکتا تھا، پہنچا مکہ بھی سکتا تھا، لیکن رب نے فرمایا جو خالص ہوتا ہے حبیب تیرے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حق فضل، حق فضل. قرآن مجید نے جو فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو کیا کرنا؟ میرے حبیب کے در پہ آ جانا. لیکن غور کریں، خدا نے وہی رستہ دکھایا ہے. جانوں پہ ظلم کیا، کبھی آگ کی پوجا، کبھی صلیب کی پوجا، کبھی کوئی پوجا، کبھی کوئی عبادت، سب کچھ کرتے رہے. فرمایا جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، نیت خالص ہے تو کیا کرنا؟ معافیاں چاہتے ہو تو معافیوں کا ایک ہی در ہے، وہ در مصطفیٰ. جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے حبیب کے در پہ آ جانا. اب مدینہ پاک میں ہے اور پتہ چلا کہ یہاں پر خاتم المرسلین ہے، آخری نبی ہیں. حضور کی قدم بوسی کی اور قدم بوسی کرنے کے بعد حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا. اب حضور ہر وقت، رب ہر وقت حضور کے دل میں حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں خیال ڈالتا رہتا ہے، وہ تیرا عاشق ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، ذرا بڑے عجیب سے معاملات ہیں. حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر بارگاہ بیٹھے تھے، فرمایا صدیق اکبر، فرمایا حضور کیا کر سکتا ہوں آپ کو؟
فرمایا وہ میرا ایک عاشق ہے اسے آزاد کروا دیں. آیا کیا معاملہ نہیں ہے. ایک جملہ یہاں پہ غور کیجیے گا, جو کسی کو آزاد کرواتا ہے اصل میں اس سے آزاد کروا کے اپنا غلام بنتا ہے. ایسا ہی ہے نا, عرب کا یہ دستور تھا, جب وہ کسی کی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس سے تو آزاد ہو جاتا ہے, پھر وہ اگلے کا غلام ہوتا ہے. وہ اگلے کا غلام ہوتا ہے تو وہ جس کا مرضی غلام کر دے, وہ اسے پھر غلام کر سکتا ہے. واہ, جو رب کا, جسے رب کی تلاش تھی وہ مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے. پھر ایک نئی داستان, پھر اس میں ایک نئی داستان ہے کہ اس نے کہا کہ میں آزاد نہیں کروں گا, میں آزاد ہی نہیں کروں گا اس غلام کو. کہا جتنے مرضی پیسے لے لو آزاد کر, دوسرے کا آزاد نہیں غلام کروں گا. بڑے ٹیکنیکل طریقے سے رب نے آزاد کروانا تھا, ہمیں سمجھانے کے لیے, بھائی تمہارا کام حق اور حق کی نیت کر کے نکلنا ہے, پہنچانا رب کا اپنا کام ہے. تم اس جھنجٹ میں نہ پڑو کہ میں پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا, نہیں, اس جھنجٹ میں جانا تمہارا کام نہیں ہے. نیت کا خالص رکھنا, شیطان کے شر سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھنا, اور ہر وقت آنے والے وسوسوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کی طرف منتقل رکھنا. اگر غور کریں مالک نے کیا کہا, مالک نے کہا بھائی میں تب آزاد کروں گا کہ 100 درخت لگائے جائیں کھجور کے. کتنے؟ اور وہ پہلا پھل دے اور میں وہ پھل کھاؤں تو پھر آزاد کروں گا. شرط دیکھیں کیسی لگا دی اس نے یہ شرط کیوں لگائی, کیونکہ بار بار کہا گیا آزاد کر دو, آزاد کر دو, آزاد کر دو. اس نے کہا بھائی یہ جان ہی نہیں چھوڑتے. جس طرح آپ کے کوئی گاڑی ہو تو کہے بھائی ہمیں سیل کرتے ہیں, آپ کو ایسے پیسے مانگوں گا, ایسے پیسے مانگوں گا, یہ کہے گا نہ ہے پیسے دینے ہیں نہ ہے خرید سکتے. اب ذرا دیکھیے سوال, مالک نے کیا کہا کہ 100 درخت ہو, ایک اور 100 درخت کا بیج یعنی کہ نیا باغ لگاؤ, 100 درخت کا نیا باغ لگاؤ, اور نیا باغ لگنے کے بعد جب باغ تناور بن جائے گا, اس کا پہلا پھل جب آئے گا اور وہ پھل جب میں لوں گا تو اس کے بعد آزاد کروں گا. اس نے کہا نہ باغ لگے گا اور کھجور کا درخت سالوں سال بعد وہ اپنا پھل دیتا ہے. اس نے کہا اتنی دیر تک سارے مر جائیں گے, پھر نہ مجھے آزاد کرنا پڑے گا. حضور نے فرمایا یہ کون سا کام ہے, یہ دست رحمت ایسا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو. ہدایت رب نے میرے ہاتھ میں رکھ دی ہے. ارے وہ چلا فارس تھا میرے در پر آنے کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے تیری غلامی میں رہ سکے جب غلام میرا ہے, آزاد بھی رب اسے کر سکتا. وہ کھجور کی گٹھلیاں رات کو دبانی شروع کرتا, چند ایام کے بعد وہ پودا نکلا, پھر چند ایام کے بعد چھوٹی سی جھاڑی بن گئی, پھر چند ایام کے بعد ابھی سیزن پورا نہیں ہوا تو چھوٹی چھوٹی کھجوریں لگ گئیں. تو وہ عاشق روزانہ جاتے کھجوروں کو دیکھنے کے لیے اور آ کے بتاتے حضور اب تو پودے بڑے ہو گئے, اب اتنے بڑے ہو گئے. تو حضور مسکرا پڑتے, حضور اب اور بڑے ہو گئے. حضور مسکرا پڑتے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا, یہ خاص معاملہ تھا. جب وہ کھجوروں کا پہلا سیزن پک گیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی تیری شرط پوری ہو گئی, تیری شرط پوری ہو گئی, آزاد کر. اب آزاد کر دیا جب اس نے, تو اس نے کھجور کی ایک کھجور اتارا. اس نے کہا میں کھجور کھاؤں بھی تو صحیح چیک کر لوں. تو جب اب میں اس میں سے تصوف سمجھانے لگا ہوں, تصوف بادشاہ سلطان صاحب نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک خاص تصوف کا جملہ سمجھایا. انہوں نے ایک کھجور توڑی اور کھجور توڑ کے اس نے کھائی تو اس نے آواز دی پیچھے سے اور رکو. تو رکا پہلے کیا معاملہ ہے, اس غلام کو روک کے جاؤ, اسے نہ لے جاؤ. کیوں؟ یہ جو کھجوروں کا باغ تم لگا کے گئے ہو, ان کھجوروں کے باغ یعنی ان کھجوروں میں گٹکے نہیں ہیں, گٹھلیاں نہیں ہیں, ان میں گٹھلیاں نہیں ہیں. تو عاشق نے کیا خوب جواب دیا,
اس نے کہا گٹھلیاں اس لیے نہیں ہیں، یہ تصوف کا جواب ہے، ظاہری جواب نہیں ہے، یہ تصوف کا جواب ہے، کیونکہ جو آیا تھا اس کے دل میں بھی گٹھلیاں نہیں تھی، وہ بھی خالص تھا، اس سے بعد جو پھل نکلا وہ بھی خالص ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہو بہو، ہو بہو، سید اجمل سید عارف سلطان، سید اجمل سید حسن سلطان، سید اجمل مدر سلطان، وہ بھی خالص تھا، یہ بھی اب دیکھا ہے آپ نے، رستہ ہدایت کا نہیں تھا، علم نہیں تھا، دونوں نہیں تھے۔ اور حضرت سلیمان فارسی کے لیے حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا سلیمان منا اہل بیت، منظر دیکھیں پھر کہاں پہنچی ہے، اللہ اکبر۔ آپ سمجھیں تو آپ کے لیے کمال جملہ ہے، وہ شخص جو فارس کا رہنے والا تھا، وہ جو آگ کا پجاری تھا، وہ کبھی عیسائیوں کے پاس رہا، کبھی یہودیوں کے پاس رہا، کبھی بدمذہبوں کے پاس رہا، نیت خالص تھی، حضور کا عشق دامنگیر تھا، حضور کی غلامی دامنگیر تھی، رب کی طرف منزل خالص تھی۔ اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ حضور نے فرمایا اے سلیمان اب تیری اور میری تعلق اتنا ہے، سلیمان منا اہل بیت، سلیمان اب میری اہل بیت کا حصہ بن گیا ہے۔ اب عام نہیں رہا، اب میری اہل بیت میں سے ہے۔ وہاں یا رسول اللہ اتنا بڑا مقام مل گیا، فرمایا یہ صرف خالص ہونے کا ہے، نہ نسل رسول اللہ کی، نہ اولاد رسول اللہ کی، نہ قریشی النسل، نہ عربی النسل۔ اب غور نہیں کر رہے، نہ عربی النسل، عربی نسل نہیں ہے، عربی خاندان نہیں ہے، قریشی خاندان نہیں ہے، عربی بولنا نہیں آتی، یہ نسل اجمی ہے، حضور عربی ہیں، حضور عربی ہیں، وہ اجمی ہے، عرب نہیں ہے، خاندان قریش نہیں ہے۔ فضیلت جہاں حسنین کریمین اہل بیت ہے، وہاں سلیمان فارسی اہل بیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہے اخلاص کا نتیجہ، یہ علی کی اولاد نہیں ہے، یہ زہرا کی اولاد نہیں ہے، یہ خاندان مصطفیٰ میں سے، پر عشق ایسی منزل ہے، عشق ایسا رستہ ہے۔ یاد رکھیے گا شیطان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، معرفت بھی تھی، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، معرفت بھی تھی۔ علم اس جیسا تو فرشتوں کے پاس نہ تھا، عمل تو جنوں انسان میں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کہ میں اس سے زیادہ عمل کرنے والا ہوں، نہ علم میں کوئی بڑھ کر، نہ عمل میں کوئی بڑھ کر، اور معرفت اتنی تھی کہ جنت تک کے ہر طرح کے رموز جانتا تھا۔ کیا نہیں تھا؟ ایک عشق نہیں تھا، سب کچھ تھا، عشق نہیں تھا۔ ارے یہ عشق ایسی بلا ہے، یہ آ جائے تو ان پڑھ جاہل کو اٹھا کر خاندان مصطفیٰ پر لے جاتی ہے۔ یہ ایسی مقناطیسی طاقت رکھتی ہے، جس طرح لوہا ہے نا، لوہا اور مقناطیس، دو اور سنیے گا اور سمجھیے گا میری اب مثال کو۔ لوہا ہے اور مقناطیس ہے۔ مقناطیس ایک خاص طریقہ کار کے بعد مقناطیس بن چکا ہے، لوہا مقناطیس نہیں ہے۔ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، لیکن اگر سمجھدار پڑھے لکھے لوگ اتنا کریں، مقناطیس بھی لے لیں اور لوہا بھی لے لیں، ایک دوسرے کو دونوں کے ساتھ رگڑیں، کیا کریں؟ مقناطیس اور لوہے کو آپس میں رگڑتے جائیں، لوہا ہی رہے گا، مقناطیس بنے گا نہیں، نہ بنے گا۔ لیکن آپ اس لوہے کو پھر لوہے کے پاس لے جائیں، وہ لوہا ہے، لوہا بدلا
وہ لوہا لوہے کے پاس جائے گا تو لوہے کو اپنی طرف کھینچے گا. آپ پوچھیں گے بھائی یہ کیسے تھا؟ یہ لوہا ہے. اس نے کہا ہے لوہا لیکن مقناطیس کے ساتھ رگڑتا رہا ہے. ارے لوہا ہو کے مقناطیس کے ساتھ رگڑتا رہے تو لوہے کو کھینچے گا. انسان ہو کے جب مصطفیٰ کریم کے ساتھ رگڑا جائے گا تو حضور کے پاس، حضور کے اصحاب کے ساتھ، حضور کے اصحاب کے بعد، حضور کے تمام خاندان اور تمام نسل و قبیلہ کے بعد پھر محدثین، مفکرین، حضور کے عاشقوں غلاموں کے ساتھ رگڑتا جائے گا. پھر آج اس دنیا میں آئے گا تو وہ بھی عاشقوں کو کھینچ کے اپنی طرف جمع کر لے گا. اس کے اندر بھی وہی رگڑ پیدا ہو جائے گی، وہی مقناطیسیت پیدا ہو جائے گی جو کھینچنے والی تھی. حاضرین محترم، اپنے آپ کو کسی مقناطیس کے ساتھ جوڑے. ابھی جو آیت کریمہ کی ترجمہ اور تشریح فرمایا انہوں نے کہا وہ درخت میں سے بولا اور کہا انی انا رب، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا. آج تک کبھی کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ شرک اور بدعت ہو گئی. بھائی درخت کیسے رب ہو سکتا ہے؟ درخت کو رب ہو سکتا ہے؟ تو قرآن میں خود رب نے فرمایا اور درخت نے بول کر کہا میں رب ہوں. اور موسیٰ کلام کرتے رہے اور یقین کرتے رہے کہ یہ رب ہی ہے. درخت بولتا تھا کہ رب بولتا تھا؟ یعنی معلوم ہوا وہ بولنے پہ آئے تو درختوں میں بولتا ہے، وہ بولنے میں آئے تو درختوں میں بولتا ہے. ارے درختوں میں بولتا ہے تو بندوں میں بھی بولتا ہے. جب درختوں میں بول سکتا ہے تو انسانوں میں بھی بولتا ہے. لیکن جس طرح وہ درخت عام نہ تھا اس طرح انسان بھی عام نہیں رہتا. جس طرح وہ درخت خاص ہو گیا تو اس طرح انسان بھی خاص ہو جاتا ہے. حاضرین محترم، اب ذرا غور کیجئے گا اس معاملے کو سمجھنے کے لیے. اب میں نے آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کی یہ 25 منٹ کے اندر میں نے ایک بات آپ کو سمجھائی، وہ آپ یہ سمجھ میرے خیال میں سمجھا سکا کہ اللہ رب العزت کو پانے کے لیے ہمیں خالص نیت ہونا پڑے گا اور اپنے دماغ میں سے شک و شبہے اپنے عالم، اپنے استاد، اپنے شیخ و مرشد کے بارے میں نکالنے پڑے گا. اور ہمیں خالص نیت کے ساتھ اس لیے نکلنا پڑے گا بھائی میں رب کے لیے نکلا ہوں، رب کے لیے نکلا ہوں. بس آپ یہ نیت کر کے نکلیں گے تو یہاں پر میں پھر ایک حدیث ہے، موضوع تو میں نے اور چنا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، ہو باہو، حق فضل. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی زیارت کی نیت سے نکلے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھوں گا، اس نیت سے گھر سے نکلے اور وہ اسی نیت میں مر جائے اور اللہ اور اس کا رسول اسے نہ ملے، یعنی کہ وہ دیکھ نہ سکے، اسی نیت سے نکلے اور اسی نیت میں مر جائے، فرمایا یاد رکھنا اسے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنے کا اجر و ثواب مل گیا. اس نیت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں ملنے کا ثواب. اب ذرا غور کریں، یہاں تک صرف بات نہیں ہے، یہ جو لوگ نہیں سمجھ سکے نا دین کی اصل سپیرٹ کو، دین کی اصل کہانی کو جو نہیں سمجھ سکے وہ پہلے بھی نہیں سمجھ سکے. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، شروع سے نہیں سمجھ سکے. حضرت ایوب انصاری یہ عاشق صحابہ کی بات کر رہے ہیں، یہ سب عاشق تھے. حضرت ایوب انصاری حضور کی قبر انور پر بیٹھے اور حضور کی قبر مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالا اور حضور سے کوئی کلام کر رہے، رونا دھونا. حضور ایوب ہو گیا، ایوب میرے بھائی نے آپ چڑھیا، ایوب ہو گیا محلے، حضور کے ساتھ رونا دھونا کر رہے ہیں. جو مدینہ کا گورنر تھا اس وقت وہ وہاں سے گزرا.
یہ بیان کیا ہے، یہ بہت نے بیان کیا ہے، یہ قرطبی نے بیان کیا ہے، اس کو قاضی عیاض نے بیان کیا ہے، اس کو اور بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ رونے لگے بہت زیادہ، تو مروان ابن حاکم گزرا پاس، تو اس نے بڑا غصے میں آ کر کہا کون ہے قبر نہ گلا کرنے والا؟ یہ جو آج کہتے ہیں نا قبر نہ تجھے گلا کر دے جا کے، یہ جملے نہ سمجھنے والوں کے تھے، یہ مروان ابن حاکم کا جملہ تھا۔ اب میں تاریخ میں نہیں جاتا مروان ابن حاکم کون تھا، انہوں نے کہا اوے نہ سمجھنے والے، اور مٹی سے کلام کرتا ہے اور باتیں کر رہا ہے مٹی سے۔ اتنے میں حضرت ایوب انصاری نے سر اٹھایا، تو جب اس نے دیکھا کہ ایوب انصاری اب چپ کر گیا کہ یہ پرانے حضور کے تمام غلام صحابہ میں سے جن کے گھر میں حضور نے رات فرمایا، ان کو دین نہیں آتا تو کن کو آتا ہے؟ جن کے گھر میں دین پلتا رہا۔ جب دیکھا نا ایوب انصاری نے جواب دیا حاکم چل، اشارہ کر کے انگلی کا چل تو نہیں جانتا میں حضور سے کیا کر رہا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، حضور جواب دے رہے ہیں۔ چل تجھے کیا خبر دین کیا ہے، میں حضور سے باتیں کر رہا ہوں، حضور مجھے جواب دے رہے ہیں۔ لیکن آج نہیں تم قبروں کے پاس جاتے، یہ ایوب انصاری بھی حضور کی قبر کے پاس جاتے تھے۔ اور حضرت ابو حرب الحلالی بیان کرتے ہیں، ایک عرب حج کیا اور حج کر کے وہ روضہ رسول اللہ پر آیا اور اس نے اپنی اونٹنی سے اترا، اونٹنی کا پیر باندھا اور بھاگ کے حضور کی قبر انور کے ساتھ چمٹ گیا اور یہ روتا ہوا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو سنا ہے کہ جو آپ کے در پہ آ جاتا ہے اور آپ سے مل لیتا ہے آ کر تو اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، میں آپ سے اپنے گناہ بخشوانے آیا ہوں۔ یہ روتا روتا سو جاتا ہے، جب سوتا ہے تو حضور خواب میں مل جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا تو اس نیت سے چل کے آیا ہے کہ میرے گناہ بخش جائیں، جا تیرے سارے گناہ رب نے بخش دیے ہیں، اور عمر فاروق سے جا کے مل، اور ان سے جا کے ملنا، یہ حدیث کے لفظ ہے، اور میں ان سے جا کے ملنا اور انہیں کہنا کہ اپنی سیکیورٹی بڑھا لیں، حفاظت کے لیے لوگوں کو بڑھائیں۔ اور اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے ایام کے اندر، جب آپ کی شہادت بیان کی جاتی ہے تو اس میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ عربی بدو نے حضور نے پہلے اطلاع دے دی تھی کہ حضرت عمر فاروق شہید ہو جائیں گے، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ بھائی واقعے کو تو سمجھتے ہو اور حضور کی اطلاع بھی سمجھتے ہو، یہ نہیں سمجھتے کہ حضور کلام کر رہے ہیں اور حال بتا رہے ہیں، اور صرف کلام اور حال نہیں بتا رہے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہونے والا واقعہ بھی سمجھا رہے ہیں۔ وہ آنے والا کیا آیا تھا؟ اپنے گناہ بخشوانے آیا تھا۔ اس کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آنا گناہوں کے بخشوانے کا سبب تھا، بخشوا کی طرح۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب، آپ تو زندگی میں پوری زندگی آپ کا یہ طریقہ کار، حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد پوری کی پوری زندگی آپ جب گھر سے نکلتے پہلے روزہ تو رسول اللہ پہ آتے، حضور کی قبر انور کی زیارت کرتے، قدم بوسی کرتے اور کھڑے ہو کر حضور سے کلام کرتے، سلام پیش کرتے اور پھر کسی کام پہ جاتے۔ اور فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں قول ہے، ایک راوی نے بیان کیا کہ میں اگر، حضرت نافع بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہو کہ 100 دفعہ سے زیادہ میں نے اپنی آنکھوں سے عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ کی قبر میں بیٹھے دیکھا ہے تو شاید جھوٹ ہوگا اس سے زیادہ دیکھا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی کہے کہ 100 دفعہ تو کہنا یہ بھی جھوٹ ہوگا، میں نے اس سے زیادہ دیکھا ہے۔ علی سے بڑی بھی کوئی سنت ہوگی، ایوب انصاری سے بڑی بھی کوئی سنت ہوگی، عبداللہ ابن عمر سے بڑی بھی کوئی سنت ہوگی؟ قبر پہ جانا اور قبر سے فیض لینا اور توسل کرنا اور سلام پیش کرنا، یہ طریقہ اصحاب کا رہا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں
کہ سرور کونین خاتم مرتبت حضرت محمد رسول اللہ اسی طرح فیض دے رہے ہیں جس طرح حیات مبارک ہے۔ اور یہ صرف عقیدہ ایسا خام کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ قحط سالی ہو گئی، قحط سالی مدینہ میں قحط سالی ہو گئی اور سب حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس چلے گئے، یا اماں عائشہ صدیقہ قحط سالی ہو گئی، ہمارے جانور بھوک سے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا آسان سی بات ہے، تمہارے پاس تو رحمت للعالمین موجود ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو کیا کریں؟ ہمیں بتائیں کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ حضور کی قبر انور کے اوپر چھت سے ایک سوراخ کرو، حضور کے قبر انور چھت کے اوپر ایک سوراخ کرو، کیا ہوگا؟ فرمایا جب رحمت کی چھت سے اوپر سوراخ کرو گے تو رب کو حیا آ جائے گی، اور رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی سوراخ کی وجہ سے رحمت جاری کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نگی لاجپت سید عارف سلطان، نگی لاجپت حسن سلطان، اور یہ روایت کسی عام محدث نے بیان نہیں کی، یہ احمد بن حنبل نے بیان کی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور کی قبر انور کی چھت کے اوپر سوراخ کر دیا گیا، جیسے ہی سوراخ کیا، سوراخ کرنے والے ابھی نیچے نہیں اترے، بارش کا برسنا شروع ہو گیا، میں 7 دن تک بارش جاری رہی، 7 دن تک تمام کھلیان کھیت بھر گئے، جانوروں اور گھروں میں پانی کی قلت کی کمی ختم ہو گئی، پھر گئے اب کیا کریں، پانی زیادہ ہو گیا، ضرورت نہیں رہی، تو فرمایا طریقہ کار وہی کرو، حضور کی قبر انور کے سوراخ کے اوپر کو اسے بند کر دو۔ اب بند کرنے کے لیے نکلنے لگے تو آپ نے پھر روکا، فرمایا رکو بات سنو، جی اب کیا حکم ہے اماں جان؟ فرمایا حکم یہ ہے پکا بند نہ کرنا، ہائے 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 جاتے ہوئے مذہب بتاتی جا رہی ہیں، دین سمجھاتی جا رہی ہیں، ارے بند نہ کرنا پکا، یہ نہ کہنا کل کو قحط سالی آ جائے تو عائشہ کو ڈھونڈتے پھرو، کل پھر قحط سالی آ جائے تو عائشہ کو ڈھونڈتے نہ پھرنا، کیا کریں؟ فرمایا پکا بند نہ کرنا، فرمایا کیا کریں؟ فرمایا کسی چیز کے ساتھ ڈھانپ دینا، جب رحمت کی ضرورت آئی پھر کھول دینا، پھر بارش جاری ہو جائے گی۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ، اور کر رہی ہے عقیدہ، یہ اماں عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے، اور پھر عقیدہ، اور یہ تو وہ جو نہیں مانتی ان کا بھی عقیدہ یہ ہے، اور ترکوں نے تو کمال کر دیا، ترکوں نے بھی اس حدیث کو پھر ایسے لیا، حضور کا جب گنبد مبارک بنایا گیا تو آپ جب گنبد کو ذرا اس کو مختلف تصویریں ہوں گی تو اسے غور کر کے دیکھیے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کے گنبد کے اوپر سینٹر میں کر کے نا ایک ٹپی ہے، ٹپی، اور کبھی قریب کر کے دیکھیں تو ٹپی کے اوپر نا سنگلی سی لگی ہوئی ہے، سنگلی سی، وہ سنگلی اور ٹپی کوئی عام نہیں ہے، یہ وہی سوراخ تھا جو اماں عائشہ صدیقہ نے رکھوایا تھا، اور اسے بند کر دیا گیا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں عرب میں جب پانی کی قلت آ جائے اس ٹپی کو کھول دیتے ہیں، ارے آج بھی رحمت جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تمہارے پاس رحمت محمد رسول اللہ کی شکل میں موجود ہے۔ میں تصوراتی باتیں نہیں کر رہا، ابھی تو تصوراتی باتیں کریں تو کئی باتیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو مادیت میں آپ کے پاس دلیلیں موجود ہیں، یہ تو دلائل، آپ کے پاس دلائل موجود ہیں۔ آج بھی وہ ڈپی بتا رہی ہے کہ عقیدہ آج بھی ان کا یہ ہے، اور جو کوئی آج یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، اس کا عقیدہ نہ اماں عائشہ صدیقہ والا عقیدہ ہے، نہ صحابہ مدینہ والا عقیدہ ہے، نہ مدینہ میں رہنے والوں والا عقیدہ ہے، بھائی اس کا عقیدہ پھر کسی اور والا عقیدہ ہوگا۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں اگر صحابہ رسول والا عقیدہ ہے تو آج بھی یہی قائم رکھو، رسول اللہ ہمیں دے رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں۔
یہ عقیدہ اگر نہیں ہوگا، یہ نیت اگر نہیں ہوگی تو جانتے ہیں یہ غور کریں، ایک خاتون آئی، عاشق اور عاشقوں کی کیفیتیں اور ہوتی ہیں. قبروں پہ اوپر خواتین کو جانا منع، اور کیونکہ حضور علیہ السلام کی قبر جو تھی وہ حجرہ مبارک اماں عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں، تو عاشق صادق جو صحابہ تھے پرانے وہ اندر اجازت لے کے آ جاتے تھے اور آگے حضور کی قبر بوسی کر لیتے، اور جو دوسرے باہر والے مسافر ہوتے تو وہ باہر سے سلام پیش کرتے اور چلے جاتے. تو خواتین کو منع تھا، خواتین نہیں آ سکتی تھی. تو ایک خاتون تھی مدینے میں عاشق، حضور سے محبت کرنے والی، کئی سال گزر گئے، حضور کی قبر انور کی زیارت نہیں ہو سکی. انہوں نے آنا اور اماں عائشہ صدیقہ سے فرمانا مجھے حضور کی قبر کی زیارت کروانا. تو آپ نے فرمانا ابھی اجازت نہیں ہے. حضور نے فرمایا قبر کی زیارت ہوتے نہ کریں، نہ کریں تو آپ کو منع کرتے نا. تو وہ روتی روتی واپس چلی جاتی، روتی روتی پھر کبھی 4-6 ماہ بعد آ جانا، پھر 4-6 ماہ بعد آ جانا. اب آئی تو بیٹھ گئی، کہنے لگی اب نہیں جاؤں گی اماں، آج زیارت کے بغیر نہیں جاؤں گی، دل پھٹ گیا ہے، حضور کی قبر انور کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ عشق تھا. ہم آج کل مدینہ پاک جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، 4 دنوں کے بعد، 1 ہفتے کے بعد چلے جائیں گے. اللہ جانتا ہے جا کے وہاں پہ ہوٹل تلاش کرتے ہیں، وہاں کھانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہاں پہ دور و نزدیک ہوٹل ڈھونڈتے ہیں، کہیں آرام طلب کرتے ہیں. دن میں کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 15 منٹ، کبھی 20 منٹ دنیا داری میں لگے رہتے ہیں. حضور کے در میں پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یہ بھی آزادی ہے، یہ بھی بادشاہی ہے. لیکن عاشقوں کی کیفیت سمجھیے گا. اس خاتون نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا کہ اماں آج بغیر دیکھے نہیں رہا. رونے لگی، اتنا رویا، اتنی روئی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا اچھا آؤ میں تمہیں زیارت کروں. کپڑا ہٹا دیا اور اسے اندر. وہ جب اندر داخل ہوئی تو اس چیخ ماری اور حضور کی قبر انور کے ساتھ ہچکیاں باندھ کے رونے لگی اور لپٹ گئی آپ کی قبر سے. تو فرماتی ہیں کچھ دیر بعد آواز بند ہو گئی. میں جب اندر گئی اس کے جسم کو ہلایا تو وہ اس کی روح پرواز کر گئی. یہ عاشقوں کی کیفیات ہیں. روح پرواز کے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اب دنیا میں جدائی اور برداشت نہیں کر سکتی. حضور اس دنیا میں میرا کوئی نہیں سوائے آپ کے. یہ محبت کا منظر، یہ محبت کا پیرایا، یہ محبت کا طریقہ کار صوفیاء سے میسر آئے گا، عاشقوں سے میسر آئے گا، محبت کرنے والوں سے ملے گا. عاشق ہوئے تا عشق کمائیں اور دل رکھی وانگ پہاڑا ہو. سہ بدیاں لاکھ غلامیں اور کر جامی باغ بہارا ہو. شاہ منصور جے سولی چڑھ گئے اور جڑے واقف کل اسرارا ہو. تے سجدیوں سر نہ چاہیے باہو پاویں کافر کین ہزارا. مانی شیر کی کیا کہتا ہے؟ بلے شاہ نے فرمایا جین دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اوتھی چنگے. جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اوتھی چنگے. وہ مالک دے گھر راکھی کر دے ساتر بھکے ننگے. اے بے صبر انسان تیرے سے تو وہ کتا بہتر ہے جو ایک دنیاوی مالک کے پیچھے لگ جائے تو چاہے وہ بھوکا رکھے یا نہ رکھے وہ اس کا در نہیں چھوڑتا. تجھے تو 2 دن کی کوئی قلت پڑ جائے، تجھے تو اپنے شیخ کی طرف سے جھڑکی پا جائے نا، جھڑکی. دور اتنا ظلم ظالم آ گیا ہے. خدا جانیے گا ہمارے دادا جی کے دور کے اندر وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ میرے دادا جی صبح اٹھا کرتے تہجد کے وقت اور سوٹا پکڑ لیتے، سوٹا، اور جو نہ اٹھا ہوتا سوٹے کے ساتھ مارتے.
کہتے ہو جانوروں رب کا کھاتے ہو، جب وہ آتا ہے تو تم ملنے ہی نہیں جاتے، اور وہ تمہارے لیے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ اتر آیا ہے، تم بستر سے نہیں اٹھ سکتے؟ یہ تو دیکھیں، نبی پاک سے بڑا تو خدا کو لاڈلا کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ کوئی لاڈلا ہے؟ یہ وہ رسول ہیں جس پر رب نے کہا تھا اے سنیا چوکھا نا نمازہ پڑھا، اے چوکھا نا مسلح دکھنے لگا، آپ کے پیروں کو ورم آتے ہیں تو رب نے کوئی اس واسطے نمازہ اتاری ہے لیکن سنیا ہر ویلے تم اپنے پیر ہی سو جانا۔ آئے آئے یہ کون سوچتا ہے؟ آئے یہ عشق کے بغیر کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی نہیں کوئی رب حضور سے عشق کرتے ہیں۔ اور یہ بیان سنیں گے تو ساری رات کھڑا ہو جاتا ہے نا مسلح پہ، رب کو کیا لگے اس کا بندہ جتنی مرضی عبادت کرے، اس نے تو انسان کو خلق ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، مقصد کوئی اور ہے؟ کوئی مقصد نہیں۔ بھائی جس مقصد کے لیے پیدا کیا رب کہتا ہے نہ کر، کوئی گل نہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ جس مقصد کے لیے بھیجا ہو، یعنی کہ میں ایک مقصد آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے اس مقصد کے لیے، تو میں کہیں نماز نہ پڑھوں، پہلے کہ مقصد واسطے مسجد بنی، جس مقصد واسطے اذان ہوئی، تسی آدھے وہی نہ کریے۔ رب نے جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا، حضور کو فرمایا چوکھا نا برف پیران برف آ جاتے بس، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سنیا ساری رات نہ اٹھیا کر، ادھی رات اٹھ جایا کر۔ پھر فرمایا جی میں ادھا آکھیا تینے ہر روز ادھی ہی اٹھ جانا ہے، ادھا بھی نہ اٹھیا کر، ادھے تو ادھا اٹھ جایا کر۔ ہائے ہائے کون سوچتا ہے؟ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ میں بلا تشبیہ و بلا مثال تشبیہ نہیں دے رہا، ماما پترا دے بارے جن سوچتیاں نے، پترا ٹھنڈ بڑی ہے کیوں ساری رات بہ کے پڑھنا ہے، سو ہی جا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کون سوچتا ہے سو جا پترا، سو جا سویرے اٹھ کے پڑھنا؟ تو پترا دے نہیں، ماں جانتی ہے اگر پڑھے گا نہیں تو کامیاب کیسے ہوگا، لیکن پھر جب دیکھتی ہے وہ تکلیف میں ہے تو جاننے کے باوجود کہتی ہے سو جا، مجھے تیرا دکھی ہونا پسند نہیں ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والیا، لاج کے ساتھ نہیں کسی کو بلاتے جب نام لیا، چادر اوڑھنے والیا قم اللیل الا قلیلا، ادھی رات نصف اب ان کو ادھے تو ادھا اٹھیا کر، اور ادھے تو ادھا بھی نہیں اس تو بھی تھوڑا اٹھ لیا کر۔ کیوں؟ تو صبح بڑے یہ کام کرنے دے اس لیے، لیکن حضور کو منع نہیں کیا کہ نہ اٹھا کر۔ اب میں اگلا جملہ، پہلا عشق والی بات کر رہا ہوں، اب تصوف والی بات کرنے لگا ہوں۔ تھوڑا اٹھیا کر پر اٹھیا کر، ہمیں ساری رات نہیں تھی، ادھی رات، ادھی نہیں تھی اس تو ادھی نہیں تھی اس تو ادھی، قلیلا تھوڑا جا وقت پاکے اٹھ جائے پر اٹھنا ضرور ہے، اٹھنا ضرور ہے۔ بھائی اگر نبی پاک خدا اتنی گنجائشیں دے کر بھی کہتا ہے ضرور اٹھنا، غور کر رہے ہیں اس بات؟ آپ نے پہلے کبھی اس بات کو اس طرح غور کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو سورہ مزمل کی اس کو اس طرح پہلے غور کیے؟ غور کریں، یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ حضور پر صبح اٹھنا واجب تھا، تہجد حضور پر واجب تھی۔ کیوں؟ آپ کو نہیں خبر، خدا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، وہ آ کے آوازیں دیتا ہے کوئی ہے مجھ سے عشق کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا۔ تو جب آگے سے سوئے ہوتے ہیں تو جو جاگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اللہ، یا اللہ، جو صبح اٹھ کے پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو وہ
کہتا ہے ہاں میرے بندے میں تیرا رب سن رہا ہوں. نیچے سے بندہ صدائیں دیتا ہے، اوپر سے رب اس کی صداؤں کا جواب دیتا ہے. تمام عاشقوں، صادقوں، مریدوں، طالبوں اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے میں آج اس محفل، اس مکتب کے تصدق سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہی نصیحت کر کے بھیجنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ قادریہ سلطانیہ کے اندر تہجد میں اٹھنا لازم ہے. آپ میرے تمام محترم دوست ہیں، میں آپ کی ریکویسٹ کرتا ہوں نیت خالص کریں کہ ہمیں رب چاہیے. اور جو تین باتیں میں نے سمجھائی ہیں انہیں میں سمر اپ کر رہا ہوں. نیت خالص کریں کہ رب چاہیے تو ملے گا. اس کی صورت میں مجھ سے کئی عاشق طالب لوگ وہ ہیں نا، وہ بڑے کم ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے دکھ بیان کرتے ہیں تو پھر ہنس دیا جاتا ہے مسکرا کے. اچھا ترا دساں گا. ایک عاشقہ ہے لاہور میں، بڑی عاشقہ ہے حضور کی. تو مجھے ایک کہنے لگی کہ تم مجھے نظر نہیں آتے. تو میں نے کہا بس یہ تڑپ ہے نا، یہ تڑپ ہی تو نظر آنے والی ہے. یہ کیسے سمجھاؤں؟ جس دن یہ تڑپ نہ رہی وہ اسی لیے تو نظر نہیں آتے کہ تڑپ رہے. وہ تڑپ تو بنا کے نہ راکھی سے، تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں. شکستہ یہ رونا دھونا. حضور سے ایک بندے نے کہا، صحابی رسول سے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا. حضرت مصعب نے فرمایا مجھے آپ سے. صحابہ سے بیٹھے کافی، حضور نے نا اس طرح بیٹھ گئے، بیٹھ کے تو اس کی طرف منہ کر فرمایا میرے لبے کیا بیان ہے، میرے لبے کیویں نہیں گلاں پہ کر رہے ہیں. حضور مجھے عشق ہو گیا. میرا لبے دیکھیا میں لفظ حدیث کے لفظ بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا غور کر کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، غور کر اپنے جملوں پر. تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ساری رات آپ سے محبت کی وجہ سے نیند نہیں آتی. صبح اٹھ کے آتا ہوں کہ حضور فجر پہ کہ حضور آپ کا دیدار کروں گا. ساری رات کا تڑپنا بتاتا ہے کہ مجھے آپ سے. اس نے دلیل دی ہے. یہ دیکھیں یہ دلیل ہے اس کی کہ ساری رات کا تڑپنا بتاتا ہے کہ مجھے آپ سے. حضور نے پھر بھی بات رکے نہیں، کی دلیل سن لی. ساری رات پتا چلا شاہ نے فرمایا کہ سورے سو جان تے عاشق جاگ جاتے. کوئی جاگن تے کوئی جاگ نہ جانن تے کوئی جاگ دیاں وی ستے ہو تے کئیاں نو رب ستیاں ملتا. کچھ وہ ہیں جو سو جاتے ہیں تو وہ آگے ملتے ہیں. یہ کون سونے والے ہیں؟ جن کو عشق سلاتے ہیں، جن کو سونے کا طریقہ سمجھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں سونا بھی ہے تو کسی طریقے کار کے ساتھ سو، اس کی یاد میں سو تو وہ آتا ہے ملنے کے لیے. فرماتے ہیں جب اس نے دلیل دے دی نا کہ حضور مجھے عشق کی دلیل دی کہ ساری رات نیند نہیں آتی اور آپ کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر غور کر اپنے جملوں کو، پھر غور کر. پھر غور کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ. اب تیسری دفعہ، پہلی دفعہ دعویٰ کیا، دوسری دفعہ دلیل دے کے دعویٰ کیا، اب حضور نے پھر کہا غور کر. یعنی ایک بندہ جس طرح آپ مجھے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں مسجد بنانے لگا، بات غور سے سمجھیے گا، میں بات کو ختم کر دوں گا اس جملے کے بعد. آپ دعویٰ کرتے ہیں جی میں مسجد بنانے لگا، تو میں کہ غور کرو کی پہ کر دے اور روپیے بڑے لگنے نے. تھی آخو گے میں شاہ جی غور کر لیا، 2 4 5 بندیاں نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ اسی پیسے دیاں گے تے مسجد بن جائے گی. یہ دلیل دے رہے ہیں مجھے مسجد کی تعمیر کے لیے جو سورس ہے ان کے پاس، اس کی یہ دلیل دے رہے ہیں. اب اس کے بعد پھر میں آپ سے کہتا ہوں، پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ غور کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، غور کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ پھر کہیں نہیں جی میں جو کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں مسجد بنانے لگا ہوں.
اب میں اس کے بعد انہیں وہ بتاؤں گا جو ان کے ساتھ ہوگی. اب نتیجہ نکلے گا نا. لیکن انہوں نے پہلا دعویٰ کیا کہ میں مسجد بنانے لگا. میں کہ غور کرو کی کروں. انہوں نے کہا جی پیسے میرے کو ہے نہیں میں بنا لگا. میں کہا پھر غور کرو. انہوں نے کہا جی میں بنانی ہے. تو پھر میں دسنا ہے انہوں نے اس بات والے ہونا کی ہے. حضور نے بھی ایسے ہی بتایا حضرت مصعب کو. جب حضرت مصعب نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, تو میں غور کر کیا کہہ رہا ہے. میں کہا یا رسول اللہ ساری رات نہیں سو سکتا, ساری رات گزر جاتی ہے, صبح کا انتظار کرتا ہوں کب صبح ہو تو آپ کو دیکھنے جاؤں, مجھے محبت ہو گئی ہے. فرمایا پھر غور کر کیا کہتا ہے. یا رسول اللہ مجھے محبت ہو گئی ہے. فرمایا اب سن, فرمایا اتنی جلدی پانی ریت کو گیلا نہیں کرے گی جتنی جلدی دکھ اور پریشانیاں تجھے گھیر لے. پھر تیار ہو جا غم کے لیے, پھر تیار ہو جا رونے کے لیے, پھر تیار ہو جا دکھوں کے لیے. یاد رکھنا تیرا دعوے کو توڑنے کے لیے پوری کائنات تیرے پیچھے لگ جائے گی کہ توڑ دعویٰ, توڑ عشق کا دعویٰ. یہ تو جو دعویٰ کر بیٹھا ہے نا میں عاشق ہوں, یاد رکھنا اس دعوے کو توڑنے کے لیے پوری کائنات پیچھے لگ جاتی ہے. اور یہ دعوے کو پھر کوئی توڑ چڑھاتا ہے. جب حسین کی باری آئی تو حسین نے فرمایا کہ بیٹے دے دوں گا, اولاد دے دوں گا, وطن دے دوں گا, گھر دے دوں گا, اپنا سر دے دوں گا, پر دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور بادشاہ سلطان نے فرمایا عاشق وہ ہوتے ہیں سر دینے راز نہ بننے ہوں, سر دینے راز نہ بننے ہوں. سر دے دیتا ہے لیکن عشق سے قدم پیچھے نہیں ہٹتا. یہ دعویٰ عشق ہے. اور اس دعوے کی تکمیل کرنے والی شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام حسین ہے. پھر خدا خود میر مجلس بود اندر لام کان خسرو. پھر اندر کچھ نہیں رہتا, پھر وہ ہو جاتا ہے. جب یہ نہیں رہتا, خواجہ سلطان صاحب کی نے حدیث نقل کی یہاں پر, فرماتے ہیں جب کوئی کسی کا قتل کرتا ہے, یہ سارے نہیں سمجھیں گے, کوئی ایک آدھ ہو سکتا ہے اس حدیث کو سمجھ سکتا. فرمایا جب کوئی کسی کو قتل کرتا تو اسے اس کا خون بہا دینا پڑتا. ایسے ہی ہوتا ہے, قانون ہے جی. جب کوئی قتل کرتا ہے تو اسے اس کا خون بہا دینا کرتا ہے. فرمایا عاشقوں کو رب قتل کرتا ہے. عاشقوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا جناب. عاشقوں کو کون قتل کرتا ہے؟ رب سبب بناتا ہے نا انہیں قتل کروانے کا. شاہ منصور کو کس نے قتل کروایا؟ رب نے. آپ بھی آکھیا بچہ زندہ کرو, تو زندہ کرا کے تے آکھیا ہونے کو مارو, تے مار کے تے پھر شاہ منصور کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے سے اللہ اللہ کی آواز نکالی اور پھر فرمایا گار کر. اور بادشاہ سلطان فرماتے ہیں کہ عاشق کو رب قتل کرواتا ہے. ہر قتل کرنے کے بعد قاتل مقتول کو دیت دیتا ہے, خون بہا دیتا ہے. عاشق کو رب قتل کرواتا ہے تو عاشق پھر رب عاشق کو خون بہا دے گا نا, ایسے ہی بنے گا نا. جو قتل کرتا ہے وہ خون بہا بھی دیتا ہے. پھر میں جب قتل کرتا ہے رب تو رب خون بہا دیتا ہے. تو پوچھتے ہیں بتاتے ہیں بادشاہ پتہ ہے رب خون بہا میں کیا دیتا ہے؟ خون بہا میں بھی رب کیا دیتا ہے؟ پوچھے یا بادشاہ صاحب کیا دیتا ہے؟ فرمایا جان لے لیتا ہے. بندے کی جان ہے, جان لیتا ہے, اپنی جان دے دیتا ہے. اس کی لے لیتا ہے, اپنی دے دیتا ہے. وہ علی حجویری ہوتا ہے داتا بنا دیتا ہے. وہ عبد اللطیف ہوتا ہے بڑی امام بنا دیتا ہے. وہ عثمان برمندی ہوتا ہے لال شباز بنا دیتا ہے. وہ بندے کو بندہ نہیں رہنے دیتا. ذاتہ نال جد ذاتہ رلیاں تد باہو نام درایا ہوں. فرمایا اس کی ذات سے متصل ہو جاتا ہے اور اس اپنی ذات کے اندر پیوست کر لیتا ہے. یہ طریقہ صوفیہ ہے, یہ منزل صوفیہ ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف نیت کو خالص کرنا. منزل پر انہوں نے خود پہنچانا ہے. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس اور اس محفل کو اور یہ جو ہم نے ایک
ایڈریس، یعنی کہ جس طرح ہم یونیورسٹی کے اندر تعلیم دیتے ہیں، تو یہ صوفیاء اصل میں یہ یونیورسٹی کا ایک دن رکھتے ہیں ہم سادے لوگوں کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. شکر کریں یہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیا کریں سارے دوست تہجد میں اٹھنے کی. زیادہ نہیں نہ اٹھ سکتے، 2 نفل پڑھ لیں. وعدہ کریں، بول کے نہیں دل سے. بولنے والا دعویٰ نہیں چاہیے، دل والا. زیادہ نہیں نہ کر سکتے. ایک آپ کو سبق بتا دیتا ہوں. 3 دفعہ سورۃ مزمل پڑھ لیا کریں. تہجد میں اٹھ کے 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنے مرضی پڑھ لیں. تو مجھے تو میرے شیخ نے کہا تھا پترا چوکھانے میں نہ اٹھنا ہوتا، تو 2 نفل پڑھ لیا. اذانوں سے پہلے اٹھا کر 2 نفل پڑھ کے اتنا وقت مل جائے کہ 3 ایک دفعہ سورۃ مزمل پڑھ لیا. اور سورۃ مزمل پڑھنی ہے تو انو سارے دسن لگا. چادر پا جھوم مار کر کے، کیونکہ مزمل اتری ہی تہجد میں تھی اور حضور نے اس وقت چادر اوڑی ہوئی تھی اور رب نے چادر نہیں دیکھ کے رب نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر والے. تو سورۃ مزمل پڑھنی ہے چادر اوڑھ کے اور پڑھنی ہے 3 دفعہ. بس یہ معمول بنا لیں. پوچھا جنا لبے گا تو صاحب میں دسنا لبے گا، پر یہ اپنے سبق تو لے لیں نا، سبق لے لیں. پچھلی دفعہ میں نے کلمہ شریف کا سبق دیا، اس سے پچھلی دفعہ پھر میں نے اور درود پاک کا سبق دیا، اس دفعہ تہجد میں اٹھنے کا سبق دے رہا ہوں. آپ میں سے صحیح طالب وہ ہوگا جو اس سبق کو لے لے. اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے.